جناب پروفیسر فقیرہ خان فقری صاحب جو پشاور کی تشریف لائے ہیں، ان کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور اسٹرگل فار یونٹی آف امہ کے حوالے سے خطاب فرمائیں۔ اب محترم سید احمد حسین شاہ صاحب سابق ضلع ناظم مانشہرہ کو اس پروگرام میں آنے پر دل کی عطاگاہی کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم صدر مجلس جناب مہمان خصوصی صاحب، خواتین و حضرات اور بزرگوں، السلام علیکم۔ آج کی یہ بابرکت تقریب جیسا کہ امت کے اتحاد سے متعلق منعقد کی جا رہی ہے، جس کا اگر ترجمہ کیا جائے آسان لفظوں میں سمجھانے کی خاطر تو یہی بنے گا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ میں جب اس حال میں پہنچا تو مجھے محترم قاضی محمد اظہر ایڈوکیٹ صاحب نے کہا کہ آپ نے بھی کچھ کہنا ہے، تو وقتی طور پر جو کچھ موقع و محل کے مطابق خیالات ذہن میں آئیں گے وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ مسلمانوں کی اپنی ایک تاریخ ہے، سنہرا دور بھی ہے، نشیب و فراز بھی ہیں، ایسے ایسے کارہائے نمایاں بھی ہیں کہ جنہیں سن کر عقل دنگ رہ جاتی ہے، اور ماضی کی بنیادوں پر ہمارے دانشوروں نے، مفکروں نے کھول کر لکھا بھی ہے اور بات بھی کی ہے۔ یہ وہی شاندار ماضی ہے جسے یاد کر کے علامہ محمد اقبال نے اپنی شاعری کا ایک بہت بڑا حصہ تخلیق فرمایا۔ یہ وہی دور ہے جسے یاد کر کے آپ فرماتے ہیں، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، آ گیا ہے لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ روح ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز، یعنی کہ آئے و شاد گئے وعدہ فردا لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغے رخ زیبا لے کر۔ ایسے ایسے مسلمان، ایسے ایسے مجاہد، ایسے ایسے غازی ہو گزرے ہیں کہ جن کے کارہائے نمایاں کو یاد کر کے ہم فخر کر سکتے ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ نہ صرف فخر کریں، ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں تاکہ وہی گزرا ہوا سنہری دور دوبارہ تازہ ہو جائے۔ اور امت مسلمہ آج کل جس نازک دور سے گزر رہی ہے، یہ کوئی روایتی بات نہیں ہے کہ آج کل گزر رہی ہے، کچھ عرصہ پہلے بھی گزر رہی تھی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب ہم بنفس نفیس غلام تھے تو علامہ محمد اقبال کی ساری شاعری کا محور غلامی ہی تھی، اور وہ امت مسلمہ کو ایک مرکز کی طرف کھینچتے رہے۔ ان کی زندگی، ان کی شاعری کا مدعا، مطمع نظر یہی تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے مسلمانوں میں اتفاق و اتحاد پیدا ہو جائے، لہذا وہ ہر جگہ، ہر مقام پر یہی پیغام دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ اشعار سنا کر انسان چلا جائے، مطلب یہی ہے کہ ان پیغامات پر غور کیا جائے، عمل کیا جائے۔ جو گلہ علامہ اقبال کو ہم سے ہے، اس گلے کو اب دور کر دینا چاہیے۔ وہ ساری عمر اپنی تمام زندگی کے دوران میں یہی آرزو لے کر زندہ رہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے مسلمانوں میں اتفاق و اتحاد پیدا ہو جائے۔ محض انہوں نے
شاعری لوگوں کو سنانے کی خاطر نہیں پیش کی تھی. وہ کہتے ہیں نغمہ کجاؤ من کجا سازی سکن بہانہ ایس سوئے قطار کی کشم ناکائے بے زمام راہ. میں کہاں اور میرا یہ نغمہ کہاں، یعنی میری کی یہ شاعری کہاں. میں نہ کوئی شاعر ہوں نہ نغمہ گر ہوں، بلکہ میرے یہ نغمے میرا یہ کلام تو بھڑکوئی اونٹنی کو، اونٹنی استعارہ ہے امت مسلمہ کا، صحراؤں کا، اعجاز کا، کہ یہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے صراط مستقیم پر آ جائے. اور یہ وہی صراط مستقیم ہے جو نغمہ توحید، کسی نہ کسی طریقے سے یہ اپنے بھولے ہوئے اسباب کو دوبارہ ازبر کرے اور ان پر عمل کرنا شروع کر دے. ان کا جہاں سے بھی آپ کلام اٹھا کر دیکھ لیں وہ یہی حسرت رکھتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے مسلمانوں میں اتفاق و اتحاد کی برکت پیدا ہو جائے، تاکہ یہ جو موجودہ دور ہے، موجودہ تنزل ہے، جو پسماندگی ہے، اس سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکے. جب کسی قوم میں اتفاق و اتحاد پیدا ہو جائے تو پھر اس کے دل میں آرزو بھی پیدا ہو جاتی ہے، تمنا بھی پیدا ہو جاتی ہے. اتفاق و اتحاد کے بغیر ہر قوم اندھی ہوتی ہے، اس کی آنکھیں نہیں ہوتی، اور جب اس کی آنکھیں نہیں ہوتی تو وہ اٹھ کر عمل کیا کرے. کوئی عمل، کوئی کام وہ قوم نہیں کر سکتی اتفاق اور اتحاد کے بغیر. اسی لیے علامہ محمد اقبال اتفاق و اتحاد کی مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں تو یہ کہتا رہا کہ اپنی صف میں اتفاق و اتحاد پیدا کریں، لیکن افسوس کا مقام ہے کہ مسلمان میری اس بات پر عمل نہیں کرتے. البتہ یہ اتفاق مبارک ہو مومنوں کے لیے کہ یک زباں ہے فقیہان شہر میرے خلاف. الٹا اس وقت کے، اس زمانے کے، اس دور کے، اس عہد کے علماء بھی ان کے خلاف ہو گئے کہ اقبال جو ہے وہ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں سے منہ لیتا ہے، کردار کا غازی، گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ. الٹا اس قسم کی باتیں بھی ہوتی رہی اور انہوں نے اپنے ہی اشعار میں ان کی عکاسی بھی کی اور مومنوں کو یہ مبارکباد دی کہ میرے خلاف فقیہان شہر کے درمیان اتفاق ہو گیا ہے. چلو شکر ہے کسی نہ کسی بات پر تو وہ متفق ہوئے ہیں. اور موجودہ دور کا تو یہ عالم ہے کہ چیز یاراں بعد ازیں تدبیر ماں رخصوئے میں خانہ دارت پیر ماں. اقبال کہتے ہیں میں کچھ اور کہتا ہوں، یہ کچھ اور کرتے. میں یہ کہتا ہوں کہ مجھ کو ڈر ہے کہ ہے طفلانہ طبیعت تیری، مجھ کو ڈر ہے کہ ہے طفلانہ طبیعت تیری، اور ایار ہیں یورپ کے شکر پارا فروش. بچوں جیسی ہماری طبیعت ہے، عادات ہیں، خصائل ہیں، ہمیں کوئی ایک آدھ تعبیر دے دے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں. اور ایار ہیں یورپ کے شکر پارا فروش. حالات آج بھی وہی ہیں جو آج سے پہلے تھے، حالات آج بھی وہی ہیں جو آزادی سے پہلے تھے. علامہ اقبال اس وقت یہ فرما رہے ہیں کہ کیا نہیں اور غزنوی کارگاہ حیات میں بیٹھے ہیں کب سے منتظر اہل حرم کے سومنات. ہمیں آج بھی کسی غزنوی کی ضرورت ہے، ہمیں آج بھی کسی حسین کی ضرورت ہے. حسین استعارہ ہے قربانی کا، بے باکی کا، بہادری کا، دلیری کا. قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہے منتظر ابھی گیسوئے دجلہ و فرات. میں اپنی بات کو مختصر کرتا ہوں اور اسے سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں. مختصر یہی کہ ہمیں ہر حال میں اپنی صفوں کے اندر اتفاق و اتحاد پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اتفاق و اتحاد کے نتیجے میں ہمارے دل میں آرزو اور تمنا پیدا ہوگی، اور اس تمنا اور آرزو کے نتیجے میں ہم اپنی کسی منزل کی طرف رواں دواں ہو جائیں گے. اس لیے کہ آرزو اور تمنا کے بغیر انسان مایوس ہوتا ہے، اور اسلام میں بھی ہے کہ مایوسی انتہائی کفر ہے، مایوسی گناہ ہے. زندگی در جستجو پوشیداز اصل او در آرزو پوشیداز آرزو را در دل خود زندہ دار کان اگر مشتخا کے تو مزار موز تخلیق مقاصد زندائیں ماز شعائے آرزو تابندہ. آرزو کی شعاع سے ہم تابندہ ہیں، چمکتے ہیں، درفشندہ.